سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آگاہی کے لیے اور آپ کو معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے تاکہ آپ کو بیماریوں سے اور مشکلات سے بچایا جا سکے۔ آج کل کے دور میں بیماریاں بہت ہی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے اور اس کے اوپر اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں علاج معالجے کے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر فرد کو اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے بارے میں اور بیماریوں سے بچنے کے بارے میں صحیح معلومات ہونی چاہیے۔ جینیٹک بیماریوں اور موریثی بیماریوں کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ موریثیت اور جو جینیٹک بیماریاں ہیں اس کے متعلق چند حقائق قابل ذکر یہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ زنانہ کروموسوم یعنی کہ فیمیل میں جو کروموسوم ہیں وہ 2X ہوتے ہیں، یعنی کہ XX ہوتے ہیں، اور مردانہ کروموسوم XY پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اب کبھی کبھی فطرت کی طرف سے بھی اس قانون میں کچھ بے ضابطگی ہو سکتی ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ مردانہ کروموسوم میں موجود X اور Y میں کوئی ایک اضافی کروموسوم موجود ہو، مثلا 2 عدد X ہو جائیں یا 2 عدد Y ہو جائیں، تو ایسے افراد فطری طور پر مجرمانہ ذہنیت کے حامل اور ہمیشہ بانجھ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح زنانہ کروموسوم میں بھی موجود 2 عدد X میں سے ایک کم یا زیادہ ہو جائے تو ایسی خواتین پیدائشی طور پر بانجھ ہو سکتی ہیں اور وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ بانجھ خواتین یعنی کہ جو بچے پیدا نہیں کر سکتی، ان کی چوتھائی تعداد میں یہی نقص پایا جا سکتا ہے۔ منہ کے اندر موجود نرم کھال کی جھلی کے معائنے سے اس کروموسوم کی تشخیص ڈائگنوسس نہایت آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے اور بھی ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند موریثی یا پیدائشی نقائص کی وجہ سے کسی فرد کی جنس کا بظاہر تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اس صورت میں ایسے ہی مخصوص ٹیسٹوں کی مدد لی جاتی ہے۔ مختلف برادریوں اور قبیلوں میں سرداری کے منصب پر اولاد نرینہ ہی کو منتخب کیا جاتا ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ لڑکی پیدا ہونے کی صورت میں خاتون کو طلاق دے کر اولاد نرینہ کی خاطر دوسری شادی کر لی جاتی ہے، مگر یہاں امر قابل غور ہے کہ مرد X اور Y ہی بیٹا یا بیٹی پیدا کرنے کا ذمہ دار یا اسی کے اوپر دار و مدار ہے۔ مرد کے اوپر ہی بیٹا یا بیٹی کی جینز پرووائڈ کرنے کا دار و مدار ہے، کیونکہ خاتون کی طرف سے تو صرف X ہی حاصل ہوتا ہے۔ اگر مرد کا Y ڈومیننٹ کر گیا تو ایسی صورت میں XY کی بدولت لڑکا پیدا ہوگا، ورنہ خاتون کے X کے ساتھ اب صرف X ہی مل سکتا ہے جو بیٹی کی پیدائش کا باعث ہوگا۔ چنانچہ ایسی صورت میں بیٹی کی امید پر بیٹی کی پیدائش پر عورت قصوروار نہیں بلکہ مرد ہے، جبکہ قانون فطرت کے تحت دونوں میں سے کوئی بھی قصوروار نہیں، چنانچہ عورت کسی طرح بھی ملامت کی حقدار نہیں بنتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اور معاملات کو سمجھ کے صحیح فیصلہ کریں اور اس کو کسی خاتون کو ذمہ دار نہ بنائیں کہ اس کی لڑکی پیدا ہو گئی اور لڑکا کیوں نہیں پیدا ہوا۔ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کی طرف صحیح طرح سے سائنٹیفک طریقے سے توجہ دی جائے تو یہ معاملات اور یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔